بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ایک خدا پرست غلام کی دعا کی برکت کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں شدید قحط پڑا۔ لوگ نماز استسقاء کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، لیکن باوجود اس کے کسی طرح بھی قحط کے آثار کم نہ ہوئے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ چنانچہ آئندہ ہفتہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد لوگ پھر سے عرفات میں جمع ہوتے رہے اور پاک پروردگار سے دعا مانگنے لگے، تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہاں ایک سیاہ فام ضعیف انسان ہے جس نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور سجدے میں گر کر رب العزت کی قسم کھائی کہ تیری عزت و جلال کی قسم، اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تو باران رحمت سے اپنے بندوں کو سیراب نہ کر دے۔ چنانچہ اس کی اس دعا کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور اس قدر مینہ برسا کہ میں حیران تھا۔ بعد ازاں اس سیاہ فام بندہ خدا نے اپنے رب العزت کی خوب حمد و ثنا بیان کی اور اپنی راہ کو چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ دیکھوں کہ یہ شخص کہاں جاتا ہے۔ جب وہ چلتے چلتے ایسے مکان میں داخل ہوا جہاں ایک بردہ فروش رہتا تھا، تو یہ دیکھ کر میں واپس چلا آیا اور صبح کو کچھ روپے لے کر اس بردہ فروش کے مکان پر جا پہنچا۔ میں نے کہا مجھے اپنے لیے ایک غلام خریدنا ہے۔ میری اس درخواست پر اس سوداگر نے تقریباً 30 غلام مجھے دکھائے۔ ان سب کو دیکھ کر میں نے اس سوداگر سے کہا، ان کے علاوہ اور بھی کوئی غلام آپ کے پاس ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، ایک منحوس سا غلام اور ہے جو کسی سے بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا اسے بھی دکھا دو، تو سوداگر اسی غلام کو لے آیا جس کو میں دیکھ چکا تھا کہ اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کی تھی۔ میں نے سوداگر سے دریافت کیا کہ تم اس کو کس قیمت پر خریدا ہے؟ سوداگر کہنے لگا کہ خریدا تو ہے میں نے 20 اشرفیوں کا، مگر آپ کو صرف 10 ہی اشرفیوں کا دے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تم کو اس کی قیمت میں 27 اشرفیاں زیادہ دوں گا۔ پھر فرمانے لگے کہ بس اس کا سودا کر کے وہ غلام کو ہمراہ لے کر چلے آئے۔ تو وہ غلام کہنے لگا، اے میرے آقا، آپ نے آخر مجھے کیوں خریدا ہے؟ میں تو کسی بھی خدمت کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے تم کو اس لیے خریدا ہے کہ میں تمہارا خادم بنوں اور تم میرے مالک۔ میری اس بات پر غلام نے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر میں نے عرض کیا کہ میں کل تمہاری کرامت دیکھ چکا ہوں، اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور اپنی رحمت کی بارش کر دی جس کے لیے مخلوق پریشان تھی۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا واقعی آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد اس نے دریافت کیا کہ کیا آپ مجھے آزاد کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ تو اللہ کے واسطے آزاد ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک اور غیبی آواز سنی کہ اے بن مبارک، تجھے بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ بعد ازاں اس غلام نے کامل وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ اس چھوٹے آقا کی آزادی پر تو اللہ کا شکر ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے آزاد کرنے پر
اس کا شکر کس طرح ادا کروں۔ اس کے بعد دوبارہ وضو کر کے اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی کہ اے الہی، تجھے معلوم ہے کہ میں نے 30 سال تک تیری عبادت کی ہے اور میرے تیرے درمیان عہد تھا کہ تو میرا پردہ فاش نہ کرے گا، مگر اب جب کہ یہ راز کھل گیا تو تو میری روح قبض کر کے اپنے پاس بلا لے۔ جب دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو معمولی کفن دیا اور نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ بس جب میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں، 2 خوبصورت بزرگ عمدہ سا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب نے مجھ سے فرمایا، اے ابن مبارک، کیا تجھے اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں آتی؟ یہ کہہ کر جب وہ چلے تو میں نے دریافت کیا، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور یہ میرے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آخر میں نے دریافت کیا کہ میں اللہ سے کس طرح نہیں شرمایا حالانکہ کثرت سے نماز پڑھتا ہوں۔ پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کی وفات ہوئی اور تم نے اس کو اچھا کفن نہیں دیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس غلام کی قبر کھلوائی اور کھلوا کر نہایت عمدہ اور نفیس کفن پہنایا اور دوبارہ نماز جنازہ ادا کر کے دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے اللہ تعالیٰ اپنے مطیع اور فرما برداروں کی خود عزت بڑھاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے آگے جھکا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔